اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تعالی قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم عبد القدیر صاحب، پریزیڈنٹ شاہین ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، وہ دیگر ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے ایک سیریز آف لیکچر کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ سیریز ہمارے آپ کے ملت اسلامیہ کے لیے اور ملک کے عام باشندگان کے لیے بڑی مفید سیریز ہے۔ اس میں بات چیت، اس میں گفتگو اس بات پر ہو رہی ہے کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام کیسے حاصل کریں، ہم ترقی کے منازل کیسے طے کریں، ہم دنیا میں عروج حاصل کیسے کریں۔ ناظرین، کسی بھی قوم اور کسی بھی سماج کو عروج حاصل کرنے کے لیے جہاں مختلف پروگراموں پر اور مختلف عناصر پر اور مختلف سلیوشنز پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف اسٹریٹجیز بنانے ہوتے ہیں، وہیں ایک امپورٹنٹ جو کام ہے وہ یہ کہ آپ اپنی اگلی نسل کو کیسے تیار کریں گے۔ اگلی نسل یعنی آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے۔ ایک مشہور امریکن کوچ ہے، ٹرینر ہے، جس کا نام سیمن سینک ہے۔ اس کی کئی کتابیں بیسٹ سیلر بک رہی ہیں۔ یہ امریکن مرائنز کے لیے ٹریننگ بھی دیتا تھا، اور آج یہ ٹاپ ٹرینرز میں سے ایک ٹرینر سمجھا جاتا ہے۔ سیمن سینک نے ایک اچھی بات کہی۔ اس نے کہا کہ آج دنیا میں بچے، چلڈرن اور بڑے جن مسائل کا شکار ہیں، اس میں سے ایک بڑا مسئلہ پیرنٹنگ ہے، والدین کی سرپرستی ہے۔ اگر والدین بچوں کی پرورش صحیح کریں گے تو ظاہری بات ہے مستقبل اچھا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے نسل کی تربیت صحیح نہیں کی تو گویا ہم نے اپنے فیوچر کو ڈسٹرائے کر دیا، ہمارے مستقبل کو ہم نے ختم کر دیا، ہمارے مستقبل کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی۔ تو اگر ہم اپنا مستقبل بہترین بنانا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ 20 اور 25 سال کے بعد ملت ان محاذوں پر آگے بڑھے اور اس کا مستقبل روشن ہو، وہ دنیا کو کچھ دے، تو پھر ہم کو اپنے بچوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں پر کام کیسے کیا جائے، اس کا پورا آج کل بڑا نظام ہے۔ آج کل یہ سائیکالوجی کا ایک اہم سبجیکٹ بن گیا ہے، جس کا نام پیرنٹنگ ہے۔ پیرنٹنگ کو دنیا بھر میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ ابھی ہماری نئی تعلیمی پالیسی جو بنی ہے، اس نئی تعلیمی پالیسی میں بھی پیرنٹنگ کا ذکر ہے۔ اس نئی تعلیمی پالیسی میں بھی پیرنٹس کے حقوق کا اور ان کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ تو ڈیئر پیرنٹس، جن کے گھر میں بچے ہیں، وہ بھی ان باتوں کو سنیں اور غور کریں،
اور جن کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بھی ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان تک ان باتوں کو پہنچائیں جن کے پاس بچے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ ان دنوں ایک چھوٹا سا کلپ کافی یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ بڑا دلچسپ ویڈیو کلپ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہودی گھرانوں میں بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ دراصل یہ ویڈیو کلپ ایک سوال کے جواب میں ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں جتنے نوبل پرائز لینے والے سائنسدان پیدا ہوتے وہ سائنسدان ہمیشہ یہودی گھرانے سے کیوں آتے ہیں؟ میجورٹی آف سائنٹسٹ، نوبل پرائز laureate، نوبل پرائز ونرز کیوں یہودی گھرانوں سے آتے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اور پھر اسی طرح کیوں وہ بڑے کارپوریٹ ہاؤسز کے CEO اور چیئرمین، بینکوں کے چیئرمین اور بڑے بزنس ہاؤسز کے چیئرمین وہ یہودی ہیں؟ آخر کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے سرپرستی، پیرنٹنگ، والدین کی اپنی ذمہ داری۔ آج ہمارے پاس ایک عجیب ماحول ہے۔ پیرنٹس بچوں کی تربیت کا ذمہ لینا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے اسکول بھیج دیں، ایسے اسکولوں میں بھیجیں جہاں فیسیں بڑی بڑی ہیں۔ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں کانوینٹ میں جا رہا ہے یا فلاں انٹرنیشنل اسکول میں جا رہا ہے۔ اور ہم پیرنٹس اپنی ساری تربیت کی ذمہ داری، پیرنٹنگ کی ذمہ داری اسکولز پر شفٹ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سارا اسکول کرے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تھوڑا سا وہ یعنی اپنے طور پر فوڈ وغیرہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ڈے کیئر میں بھیج دیا جاتا ہے، یعنی ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، وہ تو آیا کہ مرہون منت ہو گیا۔ تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ ہم بچوں کو صرف بایولوجیکلی گرو یا بایولوجیکلی نرچر نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک بڑے مقصد کے ساتھ کرنا ہے۔ یاد رکھیے، پہلی چیز ویری امپورٹنٹ وہ یہ کہ ہم بچوں کے تعلق سے ایک چیز کا کریکشن کر لیں، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ بولنے لگتا ہے تو ہم اس کو ایک سوال کا جواب سکھاتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اور اکثر پیرنٹ اپنے بچوں سے جواب سننا چاہتے ہیں ڈاکٹر، اس کے بعد سننا چاہتے ہیں انجینئر یا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہمارے ذہن میں بھی کامیابی کا جو معیار ہے، کامیابی کا جو پیمانہ ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا IIM سے پوسٹ گریجویشن کرے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی کانسیپٹ کامیابی کا ہم بچے کو 2 سال کی عمر سے فیڈ کر رہے ہیں، یہی بٹھا رہے ہیں۔ تو اس کا تھوڑا سا کریکشن کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کے 2 مقاصد ہونا چاہیے، ایک شارٹ ٹرم گول اور دوسرا لانگ ٹرم گول۔ پہلے تو پیرنٹ اپنے دماغ سے وہ نکال لیں کہ گول ایک ہی ہوتا ہے، اس کو ذرا سا نکال کے اب نیا آپ تصور بٹھا لیں کہ ہمارے بچوں کے ہم 2 آبجیکٹیوز طے کریں گے۔ دراصل یہ ایک ہی آبجیکٹیو ہے، لیکن میں سہولت کے لیے 2 کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے۔ نمبر 1 آبجیکٹیو
لانگ ٹرم گول کو حاصل کرنا، لانگ ٹرم گول کی کامیابی. اور لانگ ٹرم گول کیا ہے؟ ڈیئر پیرنٹس، لانگ ٹرم گول آخرت میں قیامت کے دن کامیابی. سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کسی کو مل جائے تو وہ سب سے بڑی کامیابی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا بنگلہ خریدیں، ہم چاہتے ہیں کہ اچھی کار ہمارے پاس ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت ہی لگژوریس لائف گزاریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں. لگژوریس لائف، سپر لگژوریس لائف از پاسبل اونلی ان جنہ. صرف جنت ہی میں یہ پاسبل، وداؤٹ وریز، وداؤٹ اینی لائبلٹیز، وداؤٹ اینی محنت. کتنی اچھی لائف ہوگی وہ. آپ اپنے لیے بھی پسند کریے اور اپنے بچوں کے لیے بھی پسند کریے. میں نے ابتدا میں جو آیت تلاوت کی اس میں یہی بات کہی گئی ہے، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو دوزخ کی آگ سے. اور دوزخ کی آگ سے بچا کر کس میں ڈالنا ہے؟ جنت میں ڈالنا. تو یہ بچوں کے دماغ میں آپ بٹھا دیں گے کہ مجھے ان دا ریئل سینس جو کامیابی حاصل کرنا ہے وہ جنت کا حصول ہے، تو وہ یقیناً اس دنیا میں تبدیلی لائے گا. جنت کا حصول صرف تسبیح پھیرنے سے نہیں ہوگا. جنت کا حصول صرف نوافل کی ادائیگی سے نہیں ہوگا. جنت کا حصول اس دنیا میں اللہ کی بندگی، اللہ کے خلیفہ بننے سے ہوتا ہے. اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ نے جو اس دنیا میں نالج بھیجا ہے اس نالج کو ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. اللہ کا خلیفہ وداؤٹ نالج بن نہیں سکتا. تو اس لانگ ٹرم گول کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم شارٹ ٹرم گول میں کامیابی حاصل کریں، اچھی لائف اس دنیا میں گزاریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. دعا پڑھتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. اس دعا میں یہی کہا گیا کہ یا اللہ مجھے کامیابی عطا فرما، آخرت کی اور اس دنیا کی بھی، دونوں جگہ سرخروئی. یہی کمال ہے. یہ آبجیکٹیو ہم کو اپنے دماغ میں بھی بٹھا لینا ہے اور اپنے بچوں کے دماغوں میں بھی بٹھانا ہے. تو آخرت کی کامیابی لمبا گول، شارٹ ٹرم گول دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ہمیں نالج حاصل کرنا ضروری ہے. نالج ہی کے ذریعے ہم بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح دنیا میں بھی اگر ہم کامیابی، آخرت اور دنیا دونوں کی کامیابی ہم چاہتے ہیں تو بچوں کو تعلیم سے آراستہ کروانا ہے. اب یہ تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اسکول کی تعلیم دیں، صرف دنیاوی تعلیم دیں، بلکہ اسلام میں تعلیم کی ڈائیکٹومی نہیں ہے. تعلیم دو حصوں میں تقسیم نہیں ہے کہ یہ دینی تعلیم آپ نماز روزہ کے لیے حاصل کر لیجئے، دنیاوی تعلیم آپ کو ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے پڑھنا ہو. ایسا نہیں. اسلام میں ایجوکیشن دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہے. سائنس پڑھ رہے ہیں تو سائنس بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو سارے ایونٹس اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے یا اللہ کی وجہ سے اللہ نے جو واقعات دنیا میں رونما کروائے ہیں اس کو ہم ترتیب دیتے ہیں تو وہ ہسٹری بن جاتی ہے. ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. تو جتنے تاریخ کے ایونٹس ہیں وہ سارے اللہ کے علوم ہیں. فلسفی، اکنامکس، فزکس، کیمسٹری، اپلائیڈ سائنسز ہو یا ہیومینٹیز ہو، پیور سائنسز ہو یا پھر آپ کا آرٹ اینڈ کلچر، یہ سارے اسٹریم نکلتے ہیں اللہ کی طرف سے. نالج کا سورس اللہ تعالیٰ ہے
اور نالج میں کوئی ڈویژن نہیں ہے. آپ دینی علوم کے ذریعے ہیومینٹیز تک صحیح پہنچیں گے اور سائنس پڑھ کر آپ اللہ کا ادراک حاصل کریں گے. اس لیے اگر دونوں جہانوں کی فلاح چاہتے ہیں تو ہم کو اس علم کی دوئی ڈائیکوٹومی یا ڈویژن کو ختم کرنا ہے اور ایک بنا دینا ہے. اور ہم اپنے طلباء کو یہی ایجوکیشن دیں. اب اس طرح کی ایجوکیشن کا انتظام بہت سارے اسکولوں میں ہو رہا ہے الحمدللہ. اگر مان لیجئے اسکولوں میں نہیں ہوتا ہے تو یہ پیرنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پیرنٹنگ کے ذریعے یہ انتظام کرائیں کہ یہ علم دیں. جب ہمارے طلباء اس طرح کا علم حاصل کریں گے تو یقین مانیے وہ ایوانوں کے اونچے پوزیشن پہ رہیں گے, وہ بڑے کارپوریٹس کو چلانے کے لائق ہوں گے, وہ بڑے بڑے پوزیشنز حاصل کریں گے, وہ صحیح قیادت کریں گے, وہ لوگوں کی صحیح بہبودی کا کام کریں گے, وہ صحیح پالیسیز بنائیں گے. وہ دیکھیں گے کہ ان کی رعایا میں ان کے تحت کام کرنے والے سارے لوگ مطمئن ہیں, انہیں کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. تو یہ جنریشن جب آئے گی, قیادت سنبھالے گی, لیڈرشپ سنبھالے گی, تو پھر آپ کا عروج ہوگا. دنیا ایسے نوجوانوں کی منتظر ہے, دنیا ایسے لیڈرز چاہتی ہے. لیڈرز کا مطلب یہ نہیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرز. اس طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کی امپورٹنس اسلامی کلچر میں نہیں ہے. اسلامی کلچر تو جو لیڈرز کی بات کرتا ہے وہ سراسر انسانوں کے لیے پیام رحمت لے کر آتے ہیں. وہ رحمت للعالمین کے نائبین ہوتے ہیں, وہ سب پر رحم کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے سب کو راحت ملتی. تو میرے ڈیئر پیرنٹس, ایسی جنریشن ہم کو پیدا کرنی ہے. اور ایسی جنریشن کا دوسرا نام ہے, پہلے تو میں نے کہا خلیفۃ الارض ہم کو بنانا ہے, اور اس کا دوسرا نام ہے قرآنک جنریشن. قرآنک جنریشن اگر ہم بنائیں گے تو پھر وہ دور واپس آئے گا, وہ زمانہ لوٹ کر آئے گا کہ آپ کا اور میرا عروج ہوگا. ہم آج احتجاج میں بڑا مزہ لیتے ہیں, ایجیٹیشنز میں مزہ لیتے ہیں, خلاف بولنے میں مزہ لیتے ہیں, اوکے, بڑے بڑے پروٹیسٹ کرنے میں بڑا مزہ اور اپنی ہمت سمجھتے ہیں. اب ہمت وہ نہیں ہے. ہمت یہ ہے کہ آپ کتنا بچوں کو پڑھا رہے ہیں, کتنے ادارے کھول رہے ہیں. دیکھیے آپ, پورے ہندوستان میں 14% ہے, لیکن ایجوکیشن میں ہماری کیا پوزیشن ہے؟ کتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے ہائر لرننگ کے, کتنی یونیورسٹیاں ہیں, کتنے کالجز ہیں اور کتنے بہترین اسکولز ہیں. چراغ لے کے ڈھونڈتے پھرنا پڑے گا. آج ہمارے لوگ بھی کیو میں کھڑے ہوتے ہیں کانوینٹس میں جا کر, سلام کرتے ہیں, پیشانیاں ماتھا ٹیکتے ہیں کہ صاحب میرے بچے کو ایڈمیشن مل جائے. آپ اور ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل ادارے بنائیے, ادارے قائم کریے اور بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے عزم کیجیے. میں نے بات شروع کی تھی یہودی گھرانوں سے. یہودی گھرانوں میں سرپرستی یا پیرنٹنگ کی بڑی امپورٹنس ہے. ماں جب اپنے بچے کو پیٹ میں کنسیو کرتی ہے, وہ حاملہ ہوتی ہے, تو تب ہی سے اس کو فکر ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی پرورش کیسی کی جائے, اس کو کتنا ہیلدی رکھا جائے, فزیکلی ہیلدی رکھا جائے اور مینٹلی ہیلدی رکھا جائے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی کے گھر اس کا دوست چلا گیا اور حسب معمول گھر میں جب پہلے جایا کرتا تھا تو شاید سگریٹ پیا کرتا تھا, تو وہ فوری میچ باکس نکال کے سگریٹ پینا چاہا, تو دوست نے کہا کہ بھائی رک جا,
अरे क्या बात है, कहा कि नहीं आज घर में सिगरेट पीना नहीं, बाहर पीना है। बाहर गया, हो सकता है दरवाजे गेट के बाहर वो सिगरेट निकाल रहा होगा, तो कहा नहीं यहां भी पीना नहीं। फिर चले जाओ उधर दूर, वो रोड के उस पार जाके तो सिगरेट पीना। सिगरेट पी लिया और आ गया। पूछा कि भाई ये तेरा एटीट्यूड पहली बार मैंने ऐसा देखा, क्या बात है, आप ऐसे कैसे बदल गए हैं, क्यों बदले हैं? तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है, मैंने बदला नहीं है, बल्कि मेरे घर एक मेहमान आने वाला है, मेरी वाइफ बच्चा डिलीवर करने वाली है, इसके लिए मैं ये सारी एहतियात कर रहा हूं। देखिए, एहतियात इस बात की कि वो जो स्मोक है, वो स्मोक कहीं बच्चे की माँ ना ले और माँ के सांस के जरिए वो पेट में जाए और बच्चे को मुतासिर करे, इतना ध्यान रखा जाता है। और फिर माँ जब 3-4 महीने की हामिला होती है, 3-4 मंथ का बच्चा होता है, तो कहा गया कि उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिए जाते हैं, सम्स दिए जाते हैं, घर में माँ उसको सॉल्व करे। इसलिए कि माँ जब वो सॉल्व करेगी, वो जहनी वर्जिश करेगी, जहनी काम करेगी, तो उसका इंपैक्ट उसके बच्चे पर पड़ेगा जो उसके पेट में है। इस तरह से यहूदी माएं अपने पेट में साइंटिस्ट पैदा करती हैं, और जब बच्चा पेट में होता है तो मां को किसी किस्म का टेंशन नहीं दिया जाता, मां को किसी किस्म के वरीज में मुब्तला नहीं किया जाता। यह नहीं कहा जाता कि वो करो, ये करो, वैसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए। अब इसके बरखिलाफ हमारे यहां देखिए, हमारे यहां बच्चा कोई बड़े अज़्म के साथ नहीं होता कि इसको बड़ा साइंटिस्ट बनाना है, बड़ा कायद और लीडर बनाना है। ये हमारी ख्वाहिश, ये हमारे माँ की और बाप की प्लानिंग नहीं होती है। माँ बच्चा क्यों पैदा करती हैं, पूछा जाए कि भाई बच्चा क्यों चाहिए आपको, तो बोली कि नई शादी होके 1 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ है। यानी कि माँ और बाप, हस्बैंड और वाइफ में, बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ में मोहब्बत बढ़े, इसलिए बच्चा होता है। क्या कॉन्सेप्ट है ये कोई कॉन्सेप्ट है कि हम अपने आप के बॉन्डेज को मजबूत करने के लिए बच्चा चाहते हैं? आम तस्वुर समाज में यही है। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो पूछा जाता है बच्चा नहीं हुआ क्या? अरे कम से कम बच्चा हो जाए तो ये सब झगड़े पंचायत खत्म हो जाते हैं। इतना मीन। या फिर बच्चा किस लिए चाहिए? सास बड़ा तंग कर रही है, बच्चा ही नहीं हो रहा, इधर फिर रहे हैं, उधर फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों? कि सास की जबान बंद करनी है, इन-लॉज की जो फैमिली है उसको मुतमईन करना है। तो साहब ये अजीब व गरीब मकसद है। इस मकसद के तहत आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो ये कोई मकसद हुआ? आप ये नहीं चाह रहे हैं कि आपकी जनरेशन इस दुनिया को कुछ दे। आप अल्लाह के खलीफा पैदा नहीं कर रहे हैं। ये किसी माँ के जहन में नहीं होता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। बहुत कम, सॉरी एब्सोल्यूट तो नहीं बोलूंगा मैं, बहुत कम पेरेंट ऐसा सोचते हैं। तो पेरेंट इस मकसद के तहत बच्चों को पैदा करें। अब जब मकसद ये तय पाएगा तो फिर बच्चा ज्यों ही पैदा होगा, फिक्र होगी माँ को कि मैं इसे किस तरह साइंटिस्ट बनाऊं, मैं इसे किस तरह अल्लाह का खलीफा बनाऊं, मैं इसे किस तरह ए मेंबर ऑफ कुरानिक जनरेशन बनाऊं। अब वो बचपन से काम करेगी। क्या काम करेगी? सबसे पहले हलाल खिलाएगी, सही माहौल देगी, बच्चे को सही सोबत देगी, बच्चे की सही निगहदाश्त करेगी, बच्चे को ज़रूरत पर फूड देगी, खाना देगी, दूध देगी और उसकी पूरी तरबियत का एहतमाम करेगी। इमोशनल ट्रेनिंग देगी। आज पेरेंट
بچوں کی ایموشنل ٹریننگ سے محروم ہیں. اس لیے آج کے سماج میں افراد میں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی اور سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو، آئی کیو تو بہت ہوگا، انٹیلیجنس کوئیشنٹ، لیکن اس کے پاس ایموشنل کوئیشنٹ نہیں ہوگا. بڑا انجینئر ہے، بڑی سافٹ ویئر کمپنی میں کام کر رہا ہے، لیکن ہز بیہیویئر وتھ ہز وائف، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے بیہیویئر ویری ڈرٹی، نالائق. ہم دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی ایموشنل ٹریننگ نہیں کی، ان کی تربیت نہیں کی ہے. یہ پیرنٹ کریں گے، بچپن سے کریں. تو ہم پیرنٹنگ کا ذمہ لیں، پیرنٹنگ سیکھیں، آرٹ آف پیرنٹنگ سیکھیں. آپ کو ایک معمولی کام کے لیے 5 سال سے 15 سال تک پڑھنا پڑتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کو پڑھنا ہے. MBBS آفٹر 10+2 یو ہیو ٹو اسٹڈی. انجینئرنگ منیمم اگین 5 years. آپ کو 12 اور 5 17 سال پڑھنے کے بعد یو ول بی ڈاکٹر. لیکن یاد رکھیے، ڈاکٹر سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ، کہیں ریسپانسبل کام پیرنٹ بننا ہے، ماں بننا ہے اور باپ بننا ہے. اور اس کے لیے آپ کچھ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دے دیا ہے، لیکن اس گفٹ کی نرچرنگ کیسی ہو، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو پیرنٹنگ سیکھنا ہے، آرٹ آف پیرنٹنگ سیکھنا ہے. اس کے لیے آپ جو چاہے وہ کریے. مطلب یہ کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے اس کو حاصل کیجئے، اس گیان کو، اس علم کو. آپ کتابیں پڑھیے، آپ ایسے مجالس میں جائیے، آپ ایسے سورسز کے ذریعے پیرنٹنگ سیکھیے جو آپ کو ایک اچھا باپ بنا سکے، اچھی ماں بنا سکے، تاکہ بچے جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ کا سہارا بنے. آج بچے ہمارے اور آپ کے رویے سے کیسے بن رہے ہیں؟ بچہ امریکہ سے فون کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے سب ہو گیا نا، اب میں آؤں گا 2-3 مہینے کے بعد، کر لیجئے اتنا. ثواب کے لیے کچھ پیسے بھی بھیج دیتا ہے. بھی فون آتے رہتے ہیں کہ صاحب ثواب کے لیے 20 قرآن مجید دے دیجئے، مسجدوں میں پارا سیٹ رکھوا دیجئے. کیا اس کے لیے ہے بچہ پارا مجید؟ بچے تو بڑھاپے کا سہارا ہوتے. آپ اپنا سہارا بھی ان کو نہیں بنا رہے. آپ اپنی تو سوچئے، کم سے کم آپ اپنے بچے کو کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. وپرو کو وہ پروفٹ کر کے دے ٹاٹا کو، وہ پروفٹ کر کے دے ہیلوٹ پیکٹ کو، وہ پروفٹ کر کے دے ICICI بینک، HDFC بینک کو، وہ پروفٹ کر کے دے امیزون کو، اور آپ کو کیا دے؟ چند ٹکڑے، کچھ پیسے بھیج دیا، مست، ایک گھر دے دیا، بہت خوش. ڈیئر پیرنٹس، آپ اس پر غور کریے. اور اگر ہم اور آپ صحیح پیرنٹ بنیں گے تو 20 سال کے بعد امت مسلمہ کی ہم تقدیر بدل سکتے ہیں. اگر ہم صحیح پیرنٹ بنیں گے تو ہمارے ملک کی ہم تصویر بدل کر سکتے ہیں. اگر ہم صحیح پیرنٹ بنتے ہیں تو ہم اس دنیا میں وہ کام کریں گے جس کام کے لیے ہم آئے. اگر ہم صحیح کام کریں گے، ہمارے بچے ہم سب مل کر جنت میں جائیں گے، وہاں کی آسائشوں سے فائدہ اٹھائیں گے. ورنہ پتہ نہیں حالات اتنے خراب ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. ہم تو چلے جائیں گے، لیکن آپ بچوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ بہترین علم ثواب جاریہ ہے. صرف کہ ثواب جاریہ نہیں ہے، وہ بھی ثواب جاریہ ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو خلیفہ بناتا ہے،
جو انسان کو قرآنک جنریشن بناتا ہے، وہ علم کی زیادہ اہمیت ہے۔ وہ علم بحیثیت پیرنٹ مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ اس پر غور کریں اور کچھ ایکشن پلان بنائیں، ہمارا بھی تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین پیرنٹ بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں، عروج کے منازل طے کر سکیں۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے اس پروگرام سے اللہ تعالیٰ ملک میں ایک تبدیلی لائے، ملت میں ایک تبدیلی لائے، اور عروج کے دن بہت قریب لے آئے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔